اور معاشی صورتحال یہ ہے کہ ٹریڈنگ کی کمپنیاں بند ہوئی، لوگ بے روزگار ہوئے، جو بیرونی سرمایہ ہمارا ملک میں لگا تھا اس کی بڑی مقدار لوگوں نے وہاں نکال دی اور نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہو، لوگوں کی جان اور عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، موت کی صورتحال اب تک چل رہی ہے، کتنے مسلمان اور کتنے جگہ اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور پولیس کا ایسا رویہ ہے کہ جو لوگ دو طرح کی حقوق انسان کے قتل کا انتقال کرتے ہیں وہ بھی عدالت سے چھوٹ جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں، تو ہر طرف سے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ زیادہ خراب ہے، ملک کی ایک ریاست جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 17-18 دن ہو گئے وہاں سب قسم کا کرفیو ہے، لوگ تازہ رہنے کے محتاج ہیں، مریض دوا نہیں لے سکتا، بھوکا اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، مزدور مزدوری نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری ریاست آسام ہے جہاں مسلمانوں کی بہت اچھی خاصی آبادی ہے، 30% تو گورنمنٹ سے مانگتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ 30 سے 40% مسلم آبادی ہے، وہاں NRC کی دربار اٹک رہی ہے اور ان کو ودیشی قرار دے کر بہت سے مسلمانوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، یہاں ایسے غریب مسلمانوں کو ملتے ہیں، پارلیمنٹ سے مسلمانوں کو ملتے ہیں، یہاں مسلمان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، لیکن اس میں بھی ہیرا پھیری کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو مرکزی حکومت سے بھیج کر دیا جائے اور مقامی کنٹرول کو کم سے کم کر دیا جائے۔ یہ ساری صورتحال بہت ہی پریشان ہے۔ دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ جس کی تعلیم قریب 250 سال کی ہے، جس نے ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے جو عمارت بنائی ہے اس کی منظوری دکھائی گورنمنٹ کے مسئلے پر غرض کے مختلف پہلوؤں اور چیزوں سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی اور ملک کے تمام ہی لوگوں کو پریشانی میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر خوب باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کا حل کیا ہو، سیاسی سطح پر بھی اور معاشی سطح پر بھی، ہم لوگ یہ سطح پر بھی اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ زمین پر جو واقعات پیش آتے ہیں، جو آواز ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کا فیصلہ اصل میں زمین پر نہیں آسمان پر ہوا ہے۔ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی تقدیر سے حالات بہتر بھی ہوتے ہیں اور حالات بگڑتے بھی ہیں۔ تو جو ہمارے ناظرین کے سب سے بڑا ہے اللہ سے رجوع کریں، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔
تو یہ نماز سے مراد صرف نماز نہیں، نماز سے مراد ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ نماز، جس میں آدمی کا پورا وجود اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ عنوان ہے کہ جب مصیبتیں تو کرانی تو ایک تو صبر سے کام کرو اور دوسرے اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی نے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کامیابی دی۔ دنیا کی ساری تدبیریں ہم کر لیں، لیکن اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو تو کوئی مصیبت جو آئی ہو وہ کر نہیں سکتی، کیونکہ مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ دور کی جاتی ہے، ختم کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس وقت خاص طور پر بہت زیادہ دعا کا اہتمام ہے۔ جب ظاہری اسباب سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غیبی اسباب ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ سبب ظاہر ہوتا ہے دعا کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار حجاز میں مکہ و مدینہ میں بہت شدید قحط ہوا۔ قحط اتنا سخت تھا کہ لوگ درخت کے پتے کھانے لگے، سوکھے ہوئے چمڑے مل جاتے تو اس کو ڈھونڈ کر کھا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مصر سے، شام سے، یمن سے بہت ساری ریلیف منگوائی، غلے منگوائے، کیونکہ اسلامی حکومت کا دائرہ وہاں تک وسیع ہو چکا تھا۔ یہ سب علاقے زراعتی علاقے تھے، گرجے علاقے تھے۔ اب یہ مدینے کی حکومت آ رہی ہے، غلہ تقسیم ہو رہا ہے، لیکن لوگ پریشان ہیں، قحط ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تو عمر کے بارے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سمجھدار آدمی ہے، بس اتنا تھا مجھے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تو عمر کو سمجھدار سمجھتا تھا۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت بے چین ہو گئے، اپنے گھر سے نکلے مسجد نبوی کے لیے فجر سے پہلے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر دستک دی۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل، آپ کا بھیجا ہوا آدمی۔ تو حضرت عمر بے چین ہو گئے کیونکہ حضور کی وفات ہو چکی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزر چکا تھا، حضرت عمر کا بھی دور خلافت گزر چکا تھا۔ تو حضرت عمر کو حیرت ہوئی، بے چین ہو کر باہر نکلے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ میں تو عمر کو سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، اب اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یہ آپ سمجھ لیں۔ ظاہر ہے حضرت عمر بہت اور بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، مسجد تشریف لے گئے، نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد جو صحابہ تھے، جو اہم صحابہ تھے، جن کو آپ اپنے مشورے میں شریک رکھا کرتے تھے، آپ نے ان کو روک لیا۔ پوچھا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ میرے اندر کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہو؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہماری زندگی تھی، کیا اب میں بدل گیا ہوں؟ کیا ہمارے اندر کچھ کوتاہی پیدا ہو گئی ہے؟ سب نے تعریف کیا کہ نہیں، ماشاء اللہ جس حال میں تھے آپ، آج بھی آپ اسی عمل پر ہیں، اسی کردار پر ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، آپ نے ان کے ساتھ یہ بھرپور خیرخواہی کا معاملہ فرمایا۔ اب آپ خود امیر بنے تو آپ پوری طرح عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان صاحب سے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو۔ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ سارے صحابہ سکتے کے عالم میں تھے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فہم عطا فرمایا تھا، وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ محسوس ہوتی کہ یہ جو قحط ہے جس سے پوری خلقت پریشان ہے، انسان بھی پریشان ہے، جانور بھی پریشان ہے، زمینیں بالکل خشک ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ ظاہری وسائل تو پورے اختیار کر رہے ہیں، لیکن مشکلات کے حل کا جو حقیقی مسئلہ ہے، اللہ سے رجوع کرنا، اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ نماز استسقا نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خواب کی یہی تعبیر ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقا کا اہتمام کرایا، تمام اہل مدینہ نے نماز ادا کی۔ غالباً اسی واقعے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے آپ نے دعا کرائی۔ آپ نے فرمایا ہم حضور کو وسیلہ بناتے تھے، یعنی ان سے دعا کراتے تھے۔ اب حضور کی وفات کے بعد آپ حضور کے چچا ہیں، آپ سے دعا کرائیں گے۔ چنانچہ عہد دور ہوا اور حرمین شریفین کی صورتحال تبدیل ہوئی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جہاں ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی نصرت غیبی اور اللہ تعالیٰ کی طاقت غیبی کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں اس طرح کے واقعات بار بار پیش آئے ہیں کہ جب مسلمان بالکل مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، ہر طرف سے بے سہارا ہو گئے، اس وقت انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، امید کی کرن طلوع ہوئی اور مسلمانوں کے حالات بدل گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف دعا کرے، کوئی کوشش نہیں کرے، کوشش تو کرنی ہی چاہیے۔ اسلام میں ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ دعا اور جد و جہد دونوں ساتھ ساتھ چلیں۔ جد و جہد کریں اس لیے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دعا کا اہتمام کریں اس لیے کہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ سے ہم مانگیں گے تو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ مومن کی پوری زندگی کو دعا سے جوڑ دیا۔ دعا کی اہمیت اتنی ہے کہ پڑھا لکھا اور ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری ضرورت کو پوری فرماؤں گا۔ دنیا میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے کم مانگا جائے، کتنا ماندار ہو، متمول ہو، لیکن اگر چند لوگ اپنی ضرورت لے کر آ گئے تو مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ مخلوق کی طبیعت میں حرص و تما رکھی گئی، اور حرص و تما اس لیے ہے کہ مخلوق کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں. اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہ دے دیا تو کل ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو کیسے پوری ہوگی. اللہ کی ذات چونکہ تمام ضروریات سے مستغنی ہے، غنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں حرص و تما کا کوئی سوال ہی نہیں. تو جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. یہاں تک کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی اللہ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں. اللہ سے مانگنا بھی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں. اور یہ عاجزی اللہ کو محبوب ہے، اس کی عاجزی کا نام عبادت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اب دعا ہو عبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے. کیونکہ عبادت کا مقصد اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اور دعا کے ذریعے اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. ایک اور موقع پر فرمایا اب دعا مخصوص عبادت، دعا عبادت کا مقصد ہے، عبادت جو روح ہے. اسی لیے دیکھیے جتنی عبادتیں ہماری ہوتی ہیں ان سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے جوڑ دیا ہے. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یہاں تک کہ زکات ہو، اس میں بھی دعا کا پہلو رکھا گیا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی جو عام افعال ہیں، اعمال ہیں، ان کو بھی دعا سے جوڑ دیا. کسی مذہب میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کھانے سے پہلے دعا کی جاتی ہو، کھانے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہو، سونے سے پہلے آدمی دعا کرتا ہو، سو کر اٹھے بیدار ہو تو اس کو دعا کرتا ہو، سواری پر چڑھے تو دعا کرتا ہو، منزل پر پہنچے تو دعا کی جاتی ہو، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرے، اور ضرورت سے بخیر عافیت فارغ ہو جائے تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یہاں تک کہ میاں بیوی کے خصوصی تعلق کے لیے بھی دعا رکھی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پوری زندگی کو دعا سے جوڑ دیا. اس میں مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے اور ہر ضرورت اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تمہارے تسمہ میں ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. کوئی چیز اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی نصرت کے بغیر آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اور بزرگوں، آج کے حالات کا صحیح حل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں. ہم لوگوں کا عمل بھی دنیاوی ہو گیا ہے، ہم لوگوں کی دعا بھی دنیاوی ہو گئی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کل عام مزاج یہ ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں صرف دنیاوی ضرورتوں کے لیے. ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں مجھ سے آپ دعا کیجیے، ہمارے بچے کو کوئی جاب نہیں مل رہی، اس کے لیے جاب میں دعا کر دیجیے. بچی ہماری 22 سال کی ہو گئی، 23 سال کی ہو گئی، اب تک اس کا رشتہ نہیں ہوا، ذرا اس کی شادی کے لیے دعا کر دیجیے. والدہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کر دیجیے. لیکن شاد و نادر ایسے لوگ ہوں گے جو آ کر کہتے ہوں کہ دیکھیے ہم سے فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے، ذرا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز کا پابند کر دے. میں بعض گناہوں میں مبتلا ہوں، بد نگاہی میں مبتلا ہوں، آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ اس گناہ سے بچنے کو ہمارے لیے آسان فرما دے. میرا بچہ بہت اچھا پڑھا لکھا ہے، اچھے پیسے بھی کماتا ہے، مگر نماز پابندی سے نہیں پڑھتا ہے، تو ذرا دعا کر دیجیے کہ ہمارے بچے میں نماز کا اہتمام پیدا ہو جائے. لوگ کرتے ہوں گے اپنے طور پر، لیکن بہت کم شاد و نادر کوئی واقعہ ایسا سامنے آتا ہے. اور خود ہی جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر اور شب برات مغفرت کی دعا کے لیے ہے، باقی صرف اپنی دنیا کی ضرورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں. دکان کی برکت کے لیے وہاں جا کر نقش لگاتے ہیں، گھر میں برکت کے لیے جا کر وہاں نقش لگاتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کی دعا، اللہ تعالیٰ سے
محبت کی دعا کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، میں اللہ کا مقرب بندہ ہو جاؤں، ہمیں نیکیوں کی توفیق کو اس کی دعا، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اس کی دعا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس کی دعا، اللہ کی ناراضگی سے ہم محفوظ رہیں اس کی دعا، اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے حالات میں بہت سب سے بڑا علاج دعا ہے۔ اللہ ہم سے مانگنا ہی ہمارے تمام دکھوں کا علاج ہے۔ فرض کیجئے کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت ہو جائے، مان لیجئے کہ پورے ملک سے مسلمان ممبران پارلیمنٹ منتخب ہو کر آ جائیں، جو ابھی ایک انہونی بات ہے بتائے، تب بھی ہماری مصیبتیں کم نہیں ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے نہ ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت بہت ضرورت ہے دعا کے اہتمام، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ نمازوں کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ اللہم انت السلام ومنک السلام کے کیا معنی ہے؟ اے اللہ آپ سلامتی عطا فرمانے والا ہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھنے والے ہیں، ومنک السلام، آپ ہی سے ہمیں سلامتی حاصل ہو سکتی ہے، آپ ہمیں سلامتی عطا فرمائیے تمام مصیبتوں سے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کوئی دعا بتائیے جو میں کروں؟ تو حضور نے بالکل مختصر دعا بتائی، فرمایا کہ کہو اللہم اسألک العافیہ، اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں۔ ان کو ایسا لگا کہ یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی دعا ہے، مختصر سے دعا ہے، انسان کی نفسیات ہوتی ہے، کوئی چیز اگر زیادہ رفتار میں نظر آئی تو آدمی سمجھتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ پھر سے بارہ پوچھا، ہر بار حضور نے یہ دعا بتائی اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر عافیت تم کو مل گئی تو ساری نعمتیں مل گئی، کیونکہ عافیت کا لفظ بڑا اہم ہے، اس میں دین کی بھی عافیت ہے، گناہوں سے عافیت، بددینی سے عافیت، اس میں جان کی بھی عافیت ہے، بیماری سے عافیت، حادثات سے عافیت، اس میں مال کی بھی عافیت ہے، مال کے نقصان سے حفاظت، اس میں اولاد کی بھی عافیت ہے کہ اولاد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس کو صحیح راستے پر رکھے۔ تو خوب دعا کا اہتمام کرنا، سلامتی کی دعا، عافیت کی دعا اور استغفار کی کثرت۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی وجہ سے انسان مصیبتوں سے نجات پاتا ہے۔ بالکل مختصر الفاظ میں استغفار ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، مجھ پر رحم فرمائیے، یہ بھی استغفار۔ یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں استغفر اللہ، یہ بھی استغفار، نستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے ہم تمام گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اور اس سے توبہ کرتے ہیں، یہ بھی استغفار۔ اسی طرح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کی کثرت بھی آدمی کو مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے انتظام ان حالات کو بنا لیجیے، تھوڑا سا وقت فارغ کیجیے روزانہ۔ امت اتنی بڑی آزمائش ہے ہوتا ہے، ابھی اگلے سیشن میں پارلیمنٹ کے دو بہت خطرناک قانون آنے والے ہیں۔ ایک قانون کی کچھ تفصیلات آ چکی ہے واٹس ایپ پر، برتھ کنٹرول، یہ گورنمنٹ قانون لانے والی ہے برتھ کنٹرول کا، اور ظاہر ہے اس میں زیادہ نشانہ مسلمان، اور دوسرا قانون آنے والا ہے تبدیلی مذہب کا، دونوں کے مسودے تیار ہیں۔ ان سب کے براہ راست یا بالواسطہ نشانہ ہمارا آپ رہیں گے، تو اس لیے بہت دعا کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ دعا کیجیے روزانہ پوری امت کے لیے، حالات کی تبدیلی کے لیے، استغفار کا اہتمام کیجیے۔ ہر آدمی کم سے کم 100 بار استغفار پڑھ رہا، ہر آدمی کم سے کم 100 بار درود شریف پڑھے،
ہر آدمی کم سے کم 100 بار کوئی ایسی دعا جس میں مصیبتوں سے نجات کی دعا ہے وہ دعا پڑھ لے. قرآن مجید میں بھی ایسی دعائیں آئی ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کی مشق ستم بننے سے محفوظ رکھی. ونجنا من القوم الکافرین، اور جو اہل ایمان نہیں ہے اللہ ان کے اعمال سے ان کی سازشوں سے ہم کو نجات عطا فرمائیے. دعا کا اہتمام کیجیے. بہترین وقت ہم لوگوں کے حالات کے لحاظ سے یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تمام گھر کے لوگوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے. اگر انفرادن نہ پڑھ سکے تو اجتماعی طور پر 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ جو دعا ہم نے ابھی پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، یہ دعا اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اور اللہ جن کو توفیق دے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ آپ کی طاقت کے سوا اس امت کے پاس کوئی طاقت نہیں. نہ اس امت کے پاس معاش کی طاقت ہے، نہ ہتھیار کی طاقت ہے، نہ سیاسی اثر و رسوخ کی طاقت ہے، نہ تعلیم کی ایسی طاقت ہے جس سے ہم دوسروں پر فائق ہو سکیں بہانے کے موجودہ. تو آپ کی خاص مدد کے بغیر اور نصرت کے بغیر اس ملک میں، اس پاکستان میں جو مسلمان آباد ہیں ان کا اپنے آپ کو باقی رکھنا مشکل ہو جائے. جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے وقت سے بدر کے میدان میں کی تھی، اس دعا سے آپ ضرورت ہے ہندوستان کے مسلمانوں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو سیاسی حل اور معاشی حل وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن سارے حل موجود ہے اللہ تعالیٰ کی مدد پر. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی کلید یہ دعا ہے. اسی لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سلاح المومن ہے، مسلمانوں کا ہتھیار ہے. یہ ہمارا ہتھیار ہے جس سے ہم اپنا دفاع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.